الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ قبر کے اندر جس وقت انسان جاتا ہے تو اس سے ایک سوال کیا جائے گا یا 3 یا 4 سوال کیے جائیں گے؟ ویسے عموماً تو آپ جو احادیث سنتے ہیں صحاحی کی احادیث ہیں، سنن نبی داؤد کی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں 3 سوال ہی ہے کہ تیرا رب کون ہوگا، تیرا دین کیا ہوگا، اور تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ لیکن بخاری شریف کتاب الجنائز کی ایک حدیث ہے، مسلم نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جس وقت بندے کو قبر میں رکھا جائے گا، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُ، اس کے جتنے بھی رشتہ دار، دوست، احباب اس کو قبر میں دفنانے کے بعد چلے جائیں گے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو جس وقت وہ لوگ جائیں گے ان کے جوتوں کی آواز بھی صاحب قبر سنے گا۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندے کے بارے میں کہا کہ جس وقت اس کو قبر میں دفنایا جائے گا تو لوگ دفنا کے جائیں گے، وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ تو نبیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ہر قبر میں جانے والا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ جوتوں کی آواز بھی سنے گا۔ اتاہ ملکان، پھر 2 فرشتے آئیں گے قبر کے اندر۔ جس وقت وہ 2 فرشتے آئیں گے، فَيُقْعِدَانِهِ، وہ اسے بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ، وہ فرشتے اسے کہیں گے، ما كنت تقول في هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ گویا اس حدیث میں صرف ایک ہی سوال بیان ہوا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قبر میں جو سوال ہوگا، جو امتحان ہوگا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرشتے آئیں گے، وہ پوچھیں گے، ما كنت تقول فی هذا الرجل لمحمد، گویا فرشتے بتا بھی دیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو جو دنیا کے اندر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرتا ہوگا اور حضور پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، ان کی اتباع کرے گا، وہ فوراً کہے گا ہوا نبینا، یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا قبر کے اندر اس حدیث کے مطابق ایک ہی سوال ہوگا، ما كنت تقول فی هذا الرجل لمحمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو مومن ہوگا وہ یہ کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرشتہ کہے گا ادھر جہنم میں دیکھ لو، اگر تم ان کو نہ مانتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوتا، اور پھر اس کو جنت میں بھی مقام دکھایا جائے گا۔ تو اس حدیث کے مطابق بخاری شریف کی ایک ہی سوال ہوگا۔ ہاں البتہ سنن نبی داؤد کی ایک دوسری حدیث، اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا، اس حدیث کے مطابق
تین سوال تو ہوں گے ہی ہوں گے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا. لیکن اس میں چوتھا سوال بھی بیان کیا. وہ چوتھا سوال کون سا ہے؟ فیقولان، فرشتے کہیں گے وما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ فیقول، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. گویا چوتھا سوال یہ بھی ہوگا کہ تجھے پتا کیسے چلا. وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا. گویا جو قرآن پڑھتا ہے مخلص ہو کر کے، اس کو مصطفیٰ کو پہچاننا مشکل نہیں رہتا ہے. تو یہ چوتھا سوال ہوگا. لیکن بخاری کی حدیث میں ایک ہی سوال ہے. البتہ ہم اسی بات کے قائل ہیں جو عام طور پر تین سوال کے قائل ہیں. البتہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ جو مختلف سوالات ہیں، کسی میں ایک، کسی میں تین، کسی میں چار، تو اس میں تطبیق کی جاتی ہے اور یہاں پر تطبیق ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین رسول کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.